नेकी की बात, नेकी की बात, नेकी चलते चलते नेकी की बात, चलते चलते नेकी की बात। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं, वेलकम कहते हैं अपने बहुत ही प्यारे से प्रोग्राम जिसका नाम है चलते चलते नेकी की बात। सेगमेंट की तरफ जाने से पहले हम सुनते हैं दुरूद पाक की फजीलत। अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब जुमेरात का दिन आता है तो अल्लाह पाक फरिश्तों को भेजता है जिनके पास चांदी के कागज और सोने के पेन होते हैं। वो लिखते हैं कौन जुमेरात के दिन और जुम्मे की रात मुझ पर ज्यादा दुरूद पाक पढ़ता है। सुभान अल्लाह। तो हमें भी चाहिए कि हम भी ज्यादा से ज्यादा दुरूद पाक पढ़ने की आदत बना लें। तो आए पढ़ भी लेते हैं, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन एक बार फिर आपके साथ मौजूद है अपना प्रोग्राम लिए जिसका नाम है चलते चलते नेकी की बात। इस प्रोग्राम में हमें बहुत से सवाब कमाने के मौके मिलते हैं, कुछ नेकियां भी सीखते हैं, मालूमात वाले सवालात के जवाबात भी होते हैं, फिर हम नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बहुत प्यारी सुन्नतें सीखते हैं और फिर हम आखिर में किसी जनरल इशू पे डिस्कशन भी करते हैं। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन कहीं नहीं जाएं, आखिर तक हमारे साथ रहें। इंशाअल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपकी नेकियों में भी इजाफा होगा। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन आगाज करते हो अपने नेकी के सफर का। लेकिन अगर आपकी चलते चलते नेकी की बात की कोई भी एपिसोड मिस हो गई है तो हमारा पेज है किड्स मदनी चैनल, इसको जाइए, इसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दिएगा, हर नए आने वाले प्रोग्राम और वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। तो आगाज करते हो अपने नेकी के सफर का। लेकिन उससे पहले पढ़ते हैं सफर की दुआ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हादा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरुल्लाह। नेकी की बात, नेकी चलते चलते। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन चलते हुए अपने पहले सेगमेंट की तरफ जिसमें हम करते हैं बच्चों से सवालात और बच्चे देते हैं उनके जवाबात और सेगमेंट का नाम है बच्चों से पूछते हैं। चलते चलते नेकी की बात। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी आपका नाम क्या है? मुबीन। जी मुबीन भाई, मैं किड्स मदनी चैनल की तरफ से हूँ, आपसे कुछ सवालात करने की इजाज़त है? जी मेरा आपसे पहला सवाल है और पहला सवाल ये है कि मुसलमानों के पहले खलीफा का नाम बताइए कि वो कौन है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक। जी सुभान अल्लाह, हज़रत अबू बकर सिद्दीक। और आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब हम आपसे करेंगे अगला सवाल और अगला सवाल ये है कि मशहूर आसमानी किताबें कितनी हैं? 4। जी सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, 4 हैं और आपका जवाब दुरुस्त है। जी अब हम आपसे करेंगे अगला सवाल और अगला सवाल ये है कि कुरान पाक में कितनी सूरतें हैं? 114। जी 114 और आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब हम आपसे करेंगे अगला सवाल और अगला सवाल ये है कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम किस शहर में पैदा हुए? मक्का शरीफ में। जी मक्का शरीफ में पैदा हुए, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है। अब हम आपसे करेंगे अगला सवाल और अगला सवाल ये है कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम किस दिन पैदा हुए? पीर के दिन। जी पीर के दिन पैदा हुए, आपका जवाब दुरुस्त है। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन अब हम चलते हैं आगे की तरफ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी आपका नाम क्या है? अब्दुल्ला। जी अब्दुल्ला भाई, मैं किड्स मदनी चैनल की तरफ से हूँ, आपसे कुछ सवालात करने की इजाज़त है? जी मेरा आपसे पहला सवाल है और पहला सवाल ये है कि मुसलमानों के पहले खलीफा का नाम बताइए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक। जी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है। जी अब हम आपसे करेंगे अगला सवाल और अगला सवाल ये है कि मशहूर आसमानी किताबें कितनी हैं? 4। जी 4 किताबें हैं, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है। जी अब हम आपसे करेंगे अगला सवाल और अगला सवाल ये है कि कुरान पाक में कितनी सूरतें हैं? 114। जी 114 सूरतें हैं, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है। अब हम आपसे करेंगे अगला सवाल और अगला सवाल ये है कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम किस शहर में पैदा हुए? मक्का मुकर्रमा में। जी मक्का शरीफ में पैदा हुए, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, आपका ये भी जवाब दुरुस्त है। अब हम आपसे करेंगे आखिरी सवाल और आखिरी सवाल ये कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम किस दिन पैदा हुए? पीर के दिन। जी पीर शरीफ के
درود سے بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ، آپ نے اپنا اتنا قیمتی وقت دیا ہمیں۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں آگے کی طرف۔ جی آپ کا نام کیا ہے؟ محمد احمد رضا تاری۔ جی احمد بھائی، میں کڈز مدنی چینل کی طرف سے ہوں، آپ سے کچھ سوالات کرنے کی اجازت ہے؟ جی بالکل۔ جی اب ہم آپ سے کریں گے پہلا سوال، اور پہلا سوال یہ کہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کون ہیں؟ نام بتائیے۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جی مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اسی کے ساتھ آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اب ہم آپ سے کریں گے اگلا سوال، اور اگلا سوال یہ کہ مشہور آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ مشہور آسمانی کتابیں 4 ہیں۔ جی 4 کتابیں ہیں، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، آپ کا یہ بھی جواب درست ہے۔ اب ہم آپ سے کریں گے اگلا سوال، اور اگلا سوال یہ کہ قرآن پاک میں کتنی صورتیں ہیں؟ قرآن کریم میں 114 صورتیں ہیں۔ جی قرآن پاک میں 114 صورتیں ہیں، اور آپ کا یہ بھی جواب درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اب ہم آپ سے کریں گے اگلا سوال، اور اگلا سوال یہ کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کس شہر میں پیدا ہوئے؟ مکہ شریف میں پیدا ہوا ہے۔ جی مکہ شریف میں پیدا ہوئے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، آپ کا یہ بھی جواب درست ہے۔ اب ہم آپ سے کریں گے آخری سوال، اور آخری سوال یہ کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کس دن پیدا ہوئے؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیر شریف کے دن پیدا ہوئے۔ جی پیر شریف کے دن پیدا ہوئے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، آپ کا یہ بھی جواب درست ہے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ، آپ نے ہمیں اتنا قیمتی وقت دیا اپنا۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں آگے کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام سید ایان ہے۔ محمد احد رحمانی۔ محمد ریان۔ میرا نام محمد علی حسنین ہے۔ جی علی حسین میں کڈز مدنی چینل کی طرف سے ہوں، آپ سے کچھ سوالات کرنے کی اجازت ہے؟ جی بالکل۔ جی ہاں۔ جی میرا آپ سے پہلا سوال ہے، اور پہلا سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کون ہیں؟ نام بتائیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق۔ جی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کون ہیں؟ نام بتائیے۔ جی حضرت ابو بکر صدیق۔ حضرت ابو بکر صدیق۔ حضرت ابو بکر صدیق۔ جی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کون ہیں؟ نام بتائیے۔ حضرت ابو بکر صدیق۔ حضرت ابو بکر صدیق۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کون ہیں؟ نام بتائیے۔ حضرت ابو بکر صدیق۔ حضرت ابو بکر صدیق۔ حضرت ابو بکر صدیق۔ جی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ مشہور آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ مشہور آسمانی کتابیں 4 ہیں۔ 4۔ جی 4 کتابیں ہیں، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، آپ کا یہ بھی جواب درست ہے۔ مشہور آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ 4۔ جی 4 کتابیں ہیں، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اور آپ کا یہ بھی جواب درست ہے۔ مشہور آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ مشہور آسمانی کتابیں 4 ہیں۔ 4۔ جی 4 کتابیں ہیں، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ مشہور آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ 4۔ جی 4 کتابیں ہیں، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ قرآن پاک میں کتنی صورتیں ہیں؟ قرآن پاک میں 114 صورتیں ہیں۔ 114 صورتیں۔ 114۔ جی 114، اور آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ قرآن پاک میں کتنی صورتیں ہیں؟ کل 114۔ 114۔ جی 114 صورتیں ہیں، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، آپ کا یہ بھی جواب درست ہے۔ قرآن مجید میں کتنی صورتیں ہیں؟ 114۔ 114 صورتیں ہیں۔ 114۔ جی 114 صورتیں ہیں، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، آپ کا یہ بھی جواب درست ہے۔ قرآن مجید میں کتنی صورتیں ہیں؟ کل 114۔ 114۔ جی 114 صورتیں ہیں، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کس شہر میں پیدا ہوئے؟ مکہ شریف میں۔ مکہ شریف میں۔ مکہ شریف میں۔ جی مکہ شریف میں پیدا ہوئے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، آپ کا یہ بھی جواب درست ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کس شہر میں پیدا ہوئے؟ مکہ شریف میں۔ مکہ شریف میں پیدا ہوئے۔ مکہ شریف میں پیدا ہوئے۔ جی مکہ شریف میں پیدا ہوئے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، آپ کا یہ بھی جواب درست ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کس شہر میں پیدا ہوئے؟ مکہ شریف میں۔ مکہ شریف۔ مکہ شریف میں۔ جی مکہ شریف میں پیدا ہوئے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کس شہر میں پیدا ہوئے؟ مکہ شریف۔ مکہ شریف میں۔
مکہ شریف. مکہ شریف میں. جی مکہ شریف میں پیدا ہوئے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. آپ کا یہ جواب بھی درست ہے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کس دن پیدا ہوئے؟ پیر شریف کے دن پیدا ہوئے. پیر شریف کو. پیر شریف کو. جی پیر شریف کے دن پیدا ہوئے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. آپ کا یہ بھی جواب درست ہے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کس دن پیدا ہوئے؟ پیر شریف کے دن. پیر شریف کے دن. پیر کے دن. جی پیر کے دن پیدا ہوئے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. آپ کا یہ جواب بھی درست ہے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کس دن پیدا ہوئے؟ پیر شریف کے دن. پیر شریف کے دن. پیر شریف. جی پیر شریف کے دن پیدا ہوئے اور آپ کا یہ بھی جواب درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کس دن پیدا ہوئے؟ پیر شریف کے دن. پیر شریف کے دن پیدا ہوئے. پیر شریف کے دن. پیر شریف کے دن پیدا ہوئے. جی پیر شریف کے دن پیدا ہوئے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. آپ کا یہ جواب بھی درست ہے. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیرہ. آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. تو پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین اب ہم چلتے ہیں آگے کی طرف. تو پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین یہ تھا ہمارا سیگمنٹ جس میں ہم نے بچوں سے کیے کچھ سوالات اور بچوں نے دیے ان کے جوابات. اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس میں ہم کرتے ہیں بڑوں سے کچھ سوالات اور بڑے دیتے ہیں ان کے جوابات. اور سیگمنٹ کا نام ہے بڑوں سے پوچھتے ہیں. چلتے چلتے نیکی کی بات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد دانیل اتاری ہے. جی دانیل بھائی میں کڈز مدنی چینل کی طرف سے ہوں. آپ سے کچھ سوالات کرنے کی اجازت ہے؟ جی بالکل اجازت ہے. جی میرا آپ سے پہلا سوال ہے اور پہلا سوال یہ ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف کس شہر میں ہے؟ بغداد شریف میں ہے. جی بغداد شریف میں ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. آپ کا یہ جواب بھی درست ہے. اب ہم آپ سے کریں گے اگلا سوال اور اگلا سوال یہ ہے کہ جنت کی کیاری کس مسجد میں ہے؟ مسجد نبی میں. جی مسجد نبی میں ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. آپ کا یہ جواب بھی درست ہے. اب ہم آپ سے کریں گے اگلا سوال اور اگلا سوال یہ ہے کہ ملک الموت کس فرشتے کو کہتے ہیں؟ نام بتائیں. حضرت اسرائیل علیہ السلام کو کہتے ہیں. جی حضرت اسرائیل علیہ السلام کو کہتے ہیں اور آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اب ہم آپ سے کریں گے اگلا سوال. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف کس شہر میں ہے؟ مدینہ شریف یا مکہ شریف؟ مدینہ شریف میں ہے. جی مدینہ شریف میں ہے اور آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اب ہم آپ سے کریں گے اگلا سوال اور اگلا سوال یہ ہے کہ انسان کے ساتھ ہر وقت دو فرشتے ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ کرامن کاتبین کہتے ہیں. جی کرامن کاتبین کہتے ہیں. سبحان اللہ ماشاء اللہ. آپ کا یہ جواب بھی درست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام احمد رضا طارق ہے. جی احمد بھائی میں کڈز مدنی چینل کی طرف سے ہوں. آپ سے کچھ سوالات کرنے کی اجازت ہے؟ جی اجازت ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف کس شہر میں ہے؟ بغداد میں ہے. جی بغداد شریف میں ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. آپ کا جواب درست ہے. اب ہم آپ سے کریں گے اگلا سوال. جنت کی کیاری کس مسجد میں ہے؟ مسجد نبوی میں. جی مسجد نبوی میں ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اب ہم آپ سے کریں گے اگلا سوال اور اگلا سوال یہ ہے کہ ملک الموت کس فرشتے کو کہتے ہیں؟ نام بتائیں. ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کو کہتے ہیں. جی حضرت اسرائیل علیہ السلام کو کہتے ہیں اور آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اب ہم آپ سے کریں گے اگلا سوال اور اگلا سوال یہ ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف کس شہر میں ہے؟ مکہ شریف یا مدینہ شریف؟ مدینہ شریف میں. جی مدینہ شریف میں ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اب ہم آپ سے کریں گے اگلا سوال. انسان کے ساتھ دو فرشتے ہوتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ انہیں کرامن کاتبین کہتے ہیں. جی انہیں کرامن کاتبین کہتے ہیں. سبحان اللہ ماشاء اللہ. آپ کا یہ جواب بھی درست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ کا نام کیا ہے؟ وکیل محمد. میرا نام محمد عرفان بشیر چشتی ہے. احمد عباسی. محمد اصغر. فاروق احمد. جی فاروق میں کڈز مدنی چینل کی طرف سے ہوں. آپ سے کچھ سوالات کرنے کی اجازت ہے؟ اجازت ہے. جی فرمائیں. اجازت ہے. جی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف کس شہر میں ہے؟ بغداد شریف. بغداد شریف میں. بغداد شریف. جی بغداد شریف میں ہے اور آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف کس شہر میں ہے؟ بغداد شریف. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار شریف بغداد شریف میں ہے. بغداد شریف. بغداد شریف. جی بغداد شریف میں ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. آپ کا جواب درست ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف کس شہر میں ہے؟ بغداد شریف میں ہے. بغداد شریف. بغداد شریف. بغداد میں.
جی بغداد شریف میں ہے اور آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف کس شہر میں ہے؟ بغداد. بغداد شریف میں. بغداد شریف. جی بغداد شریف میں ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. آپ کا جواب درست ہے. جنت کی کیاری کس مسجد میں ہے؟ مسجد نبوی. جنت کی کیاری جو ہے وہ مسجد نبوی میں. مسجد نبوی. مسجد نبوی. جی مسجد نبوی اور آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. جنت کی کیاری کس مسجد میں ہے؟ مسجد نبوی. مسجد نبوی. مسجد نبوی. جی مسجد نبوی اور آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. جنت کی کیاری کس مسجد میں ہے؟ مسجد نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مسجد نبوی. جی مسجد نبوی اور آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. جنت کی کیاری کس مسجد میں ہے؟ مسجد نبوی شریف میں. مسجد نبوی. مسجد نبی. جی مسجد نبوی اور آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. ملک الموت کس فرشتے کو کہتے ہیں؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام. ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کو کہتے ہیں. حضرت اسرائیل علیہ السلام. حضرت اسرائیل علیہ السلام. حضرت اسرائیل علیہ السلام. جی حضرت اسرائیل علیہ السلام اور آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. ملک الموت کس فرشتے کو کہتے ہیں؟ نام بتائیے. حضرت اسرائیل علیہ السلام. حضرت اسرائیل علیہ السلام. جی حضرت اسرائیل علیہ السلام اور آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. ملک الموت کس فرشتے کو کہتے ہیں؟ نام بتائیں. حضرت اسرائیل علیہ السلام. حضرت اسرائیل علیہ السلام. حضرت اسرائیل علیہ السلام. جی حضرت اسرائیل علیہ السلام اور آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف کس شہر میں ہے؟ مدینہ شریف یا مکہ شریف؟ مدینہ شریف میں. مدینہ شریف میں. مدینہ شریف. جی مدینہ شریف میں ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اور آپ کا یہ جواب بھی درست ہے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف کہاں ہے؟ مدینہ شریف. مدینہ شریف میں. مدینہ شریف. جی مدینہ شریف میں ہے اور آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف کس شہر میں ہے؟ مدینہ شریف یا مکہ شریف؟ مدینہ شریف میں. مدینہ شریف. مدینہ شریف میں. جی مدینہ شریف میں ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. آپ کا جواب درست ہے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف کس شہر میں ہے؟ مدینہ شریف یا مکہ شریف؟ مدینہ شریف. مدینہ شریف. مدینہ شریف میں. مدینہ شریف. جی مدینہ شریف میں ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. آپ کا جواب درست ہے. انسان کے ساتھ ہر وقت دو فرشتے ہوتے ہیں, انہیں کیا کہتے ہیں؟ کرامن کاتبین. کرامن کاتبین. کرامن کاتبین. جی کرامن کاتبین کہتے ہیں اور آپ کا یہ جواب بھی درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. جی تو پیارے پیارے بچوں اور کڈز, مدنی چینل کے ناظرین, یہ تھا ہمارا سیگمنٹ بڑوں سے پوچھتے ہیں. اس میں ہم نے کیے بڑوں سے کچھ سوالات اور انہوں نے دیے ان کے جوابات. اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے سنت کی بات. چلتے چلتے نیکی کی بات. جی تو پیارے پیارے بچوں اور کڈز, مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ ہے سنت کی بات. آج ہم سیکھیں گے ہاتھ ملانے کی سنتیں اور آداب. پیارے بچوں اور کڈز, مدنی چینل کے ناظرین, جب بھی ہم کسی سے ملیں تو سب سے پہلے سلام کرنا چاہیے اور سلام کے ساتھ ساتھ ہاتھ بھی ملانا چاہیے. آج ہم انشاءاللہ مصافحہ یعنی ہاتھ ملانے کی سنتیں اور آداب سنیں گے. تو پیارے بچوں, کسی سے ملاقات کے وقت ہاتھ ملانا اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. آئیے مصافحہ کرنے یعنی ہاتھ ملانے کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ فرامین سنتے ہیں. ہمارے پیارے اور سچے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب دو مسلمان ملاقات کرتے ہوئے مصافحہ کرتے یعنی ہاتھ ملاتے ہیں اور ایک دوسرے سے خیریت پوچھتے ہیں تو اللہ پاک ان کے درمیان 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے, جن میں سے 99 رحمتیں زیادہ اچھے انداز میں ملنے والے اور اچھے طریقے سے اپنے بھائی سے خیریت پوچھنے والے کے لیے ہوتی ہیں. اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب دو دوست آپس میں ملتے ہیں اور ہاتھ ملاتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں تو ان دونوں کے الگ ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. بچوں, ہاتھ ملاتے وقت درود شریف پڑھنے کے بعد ہو سکے تو یہ دعا بھی پڑھ لیجیے, یغفر اللہ لنا ولکم. جب دو مسلمان ہاتھ ملانے کے دوران کوئی دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ وہ قبول ہوگی. ہاتھ ملانے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ہاتھ ملانے سے دلوں کی دشمنی ختم ہوتی ہے. حدیث پاک میں ہے, اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ کرو یعنی ہاتھ ملاؤ, اس سے کینہ یعنی دشمنی جاتی رہتی ہے. پیارے بچوں اور کڈز, مدنی چینل کے ناظرین, ایک بہت زبردست اور انفارمیٹیو بات کہ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کن لوگوں نے ہاتھ ملایا, آپ کو معلوم ہے؟ نہیں تو کوئی بات نہیں, ہم آپ کو بتاتے ہیں. سب سے پہلے ملک
नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हाथ मिलाया। जितनी बार मुलाकात हो हर बार हाथ मिला सकते हैं। और ये बात भी याद रखनी चाहिए कि एक हाथ मिलाना सुन्नत नहीं बल्कि दोनों हाथों से हाथ मिलाना सुन्नत है। कुछ लोगों की आदत होती है कि सिर्फ उंगलियां ही आपस में टकरा देते हैं, हालांकि ये सुन्नत के खिलाफ है। प्यारे बच्चों, जब भी हाथ मिलाएं तो हाथ में रुमाल या कोई और चीज ना हो बल्कि दोनों हथेलियां खाली हो और हथेली से हथेली मिलनी चाहिए। खुश नसीब सहाबा किराम को प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथ को चूमने का मौका भी मिला है। सुभान अल्लाह, कितने खुश नसीब थे वो लोग। अल्लाह पाक उन पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए, आमीन। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आज जो हमने सुना है उसे याद भी रखें और दूसरों तक भी अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतें पहुंचाएं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खूब खूब सुन्नतें फैलाने और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, ये था हमारा सेगमेंट सुन्नत की बात। इसमें हमने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक सीखी। तो अब चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है ये भी एक मसला है। चलते चलते नेकी की बात। तो प्यारे मेरे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है ये भी एक मसला है और आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है चुगलखोरी। चुगलखोरी का मतलब ये है कि एक की बात दूसरे को बताना ताकि लड़ाई झगड़ा हो या किसी के ऐसे सीक्रेट दूसरों को बता देना जिसे वो बताना ना चाहता हो। हमारा प्यारा दीन इस्लाम हमें लोगों के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ रहने का दर्ज देता है और ऐसी बातों से बचने का हुक्म देता है जिससे किसी का दिल दुखे या किसी को कोई परेशानी हो। लेकिन आजकल बाज लोग आपस में एक दूसरे की बुराइयां करते हैं, इधर की बातें उधर करते हैं, जिससे लड़ाई झगड़े होते हैं, दोस्तियां खत्म हो जाती हैं और लोग एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं। अफसोस, ये बुरी आदत आजकल फैलती जा रही है। चलिए आइए इस बुरी आदत के बारे में यहाँ मौजूद लोगों से कुछ बात करते हैं। जी, आज का हमारा मसला है चुगलखोरी करना। चुगलखोरी आजकल बहुत आम हो रही है, इस पर आपकी राय चाहिए। लोग एक दूसरे की इज्जत नहीं करते, इसलिए चुगलखोरी आम हो रही है। लोग एक दूसरे की इज्जत नहीं करते, छोटे बड़े का एहतराम नहीं करते, इसी वजह से ये चुगलखोरी और ये आम हो गई है। एक हसद करते हैं एक दूसरे से। कुछ लोगों को मज़ा आता है कि वो लड़ाइयाँ करवाएं, एक दूसरे की बात इधर से उधर करवाएं, इसलिए वो चुगलखोरी करते हैं। चुगलखोरी नहीं करना चाहिए। चुगलखोरी से माशरा बिल्कुल ख़राब हो रहा है और बच्चों पे बुरा असर पड़ता है, इससे घर वर सब बर्बाद हो जाते हैं। फजूल बोलने की आदत से बंदा चुगली कर देता है। एक दूसरे की इज्जत नहीं करते, एक दूसरे से नफरत करने की वजह से चुगलखोरी आम होती जा रही है। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने देखा ये वो बातें हैं जिनकी वजह से बंदा चुगली कर रहा होता है और उसे पता भी नहीं चलता कि उसके गुनाह बढ़ते जा रहे हैं। बाज़ लोगों को तो ये भी नहीं पता कि चुगली करना कितना बड़ा गुनाह है। वो मजाक मस्ती में भी चुगलियाँ कर रहे होते हैं। हालांकि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम लोगों में सबसे ज्यादा अल्लाह पाक के नजदीक नापसंदीदा वो है जो इधर उधर की बातों में लगाई बुझाई करके मुसलमान भाइयों में इख्तिलाफ और फूट डालता है, यानी चुगली करता है। आइए चुगली के कुछ नुकसानात यानी साइड इफेक्ट भी सुन लेते हैं। चुगलखोरी से आपके दोस्त अहबाब जो है वो नाराज़ हो जाते हैं, अल्लाह भी नाराज़ होता है। बहुत सारे रिश्ते टूट भी जाते हैं, रिश्ते ताल्लुक़ जो है वो टूट जाते हैं और भी जो है दूसरे लोगों में झगड़े हो जाते हैं, फसाद हो जाते हैं, लड़ाइयाँ हो जाती हैं, आपस में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, दोस्तियाँ ख़त्म हो जाती हैं, रिश्तेदारियाँ मोहब्बत ये ख़त्म हो जाती है। चुगलखोरी के तो बहुत देर पा और बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं। एक दूसरे से मोहब्बत ख़त्म हो जाती है। ये बीमारी है, आप बीमारी कह सकते हो। इससे घर ख़राब हो जाते हैं, दोस्ती ख़राब हो जाती है, आपका कारोबार ख़राब हो जाता है। आप एक दूसरे की चुगलखोरी करते हैं, समझो आप एक दूसरे की टांगे खींच रहे हो। चुगलखोरी से काफ़ी नुकसान है, आपस में बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं और इस चीज़ से बचना चाहिए। आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, रिश्तेदारियाँ ख़त्म हो जाती हैं। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने लोगों से पूछा कि चुगली के नुकसानात यानी साइड इफेक्ट्स क्या हैं। लोगों ने कहा आपस में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, दोस्तियाँ खत्म हो जाती हैं, एक दूसरे पर भरोसा नहीं होता। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, ये था हमारा सेगमेंट ये भी एक मसला है। अब चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है चलते चलते आखिरी बात, टुडेज मैसेज। चलते चलते नेकी की बात। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है चलते चलते आखिरी बात, टुडेज मैसेज। सुना बच्चों, चुगली करने से कितने नुकसानात होते हैं। चुगली करने वाला खुद भी अपना नुकसान करता है और लोगों को उस पर भरोसा नहीं रहता।
لوگوں کی نظر میں ایسے شخص کی کوئی ویلیو نہیں رہتی. خود تو گناہگار ہوتا ہے لیکن اس کی وجہ سے دوسرے بھی کسی مصیبت میں آ سکتے ہیں. اس لیے اس بری عادت سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں. اور اگر کوئی ہمارے سامنے کسی کی چغلی کرے تو ہمیں اس کی بات پر فوراً بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. میں آپ کو ایک اسٹوری سناتا ہوں. ایک دن کی بات ہے کہ شہاب الدین زہری رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ کے پاس تھے. اتنے میں ایک شخص آیا. بادشاہ نے اس سے کہا مجھے کسی نے بتایا کہ تم نے میرے اگینسٹ اس طرح بات کی ہے. وہ شخص کہنے لگا میں نے تو آپ کے خلاف ایسا کچھ نہیں کہا. بادشاہ نے کہا جس نے مجھے تمہارے بارے میں بتایا ہے وہ بہت سچا آدمی ہے. تو پاس بیٹھے امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہ سے فرمایا جس نے آپ کو خبر دی اس نے تو چغلی کی ہے اور چغل خور کبھی سچا نہیں ہو سکتا. پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین، میں آپ کو ایک آخری بات بتاتے چلوں کہ جو شخص چغلیاں کرتا ہے اس کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی. اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں چغلی کرنے سے بچائے اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا. ملیں گے آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیکی کی بات، نیکی کی بات، نیکی چلتے چلتے نیکی کی بات، چلتے چلتے نیکی کی بات. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا